رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال في مقام آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اس پر ہمیں فخر ہے۔ مسلمان ہونے پر اور ایمان والا ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے انسان بستے ہیں اور ان میں سے تقریباً اکثریت انسانیت کی وہ ہے جو کسی نہ کسی مذہب کے دعوے دار ہے کہ ہم فلانے مذہب پر ہیں۔ کچھ آسمانی مذہب کے قائل ہیں، کچھ آسمانی مذہب کے قائل نہیں، ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہم فلانے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آسمانی مذہب سے تعلق رکھنے والے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم آسمانی مذہب پر ہیں۔ اسی طرح مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ ہم آسمانی مذہب پر ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک مذہب وہ صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فلن يقبل منہ، تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیت اور عیسائیت یہ دونوں آسمانی مذہب تھے اور دونوں کے ماننے والے دنیا کے اندر موجود تھے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو آپ کی بعثت کے بعد اب اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، وہ دین ہے جس کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب یہودیت یا عیسائیت کا سکہ نہیں چلے گا، وہ مذاہب منسوخ ہو گئے اور ان کی جگہ اسلام نے لے لی۔ اور پہلے مذہبوں میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ پہلے جو مذاہب تھے تو ان میں ہر علاقے ہر قوم کا نبی الگ ہوتا تھا، قوموں کے نبی تھے، ساری انسانیت کے نبی نہیں تھے۔ ساری انسانیت کی طرف اگر نبی بنا کر بھیجا گیا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی مذہب اور اسی دین پر ہیں جو دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ مردود۔ اب وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کرنی پڑتی، ان کو میرے لائے ہوئے دین پر چلنا پڑتا۔ اب اپنے مذہب پر وہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث متواترہ ہے کہ زندہ آسمانوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، جبکہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا ہے۔ اور موجودہ عیسائی بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا تھا، سولی پہ چڑھا دیا تھا، اسی لیے وہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں اور پھر زندہ کر کے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ لیکن ہمارا عقیدہ اور نظریہ جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ یقینا، بلکہ اللہ نے ان کو یقینی طور پر آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ موجود ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات کی ہے، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ اتر کے آئیں گے اور آ کر وہ ہماری جو شریعت ہے اس شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اپنے مذہب اور اپنے دین کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ وہ 5 نمازیں پڑھیں گے جیسے ہم پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے جیسے ہم رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اسی طرح حج اور عمرہ اس طریقے پر کریں گے جو طریقہ ہمیں دیا گیا ہے۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے چھٹکارا نہیں ہے، ان کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ کے نزدیک یہی دین معتبر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین معتبر نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب کی بنیاد 2 چیزوں پر ہوتی ہے، ایک مذہبی کتاب اور دوسری چیز ہے مذہبی شخصیت۔ اسلام کے علاوہ باقی مذاہب والوں میں سے کسی بھی مذہب کا آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ ہو بہو اسی طرح کی کتاب ہے جس طرح کی نازل کی گئی تھی، اتاری گئی تھی۔ 2 ہی مذہب والے دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، یہودی اور عیسائی۔ لہذا کسی یہودی سے آپ پوچھ لیں، عیسائی سے پوچھ لیں کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے جس کو تم بائبل کہتے ہو، کتاب مقدس کہتے ہو، کیا یہ اسی طرح من و عن موجود ہے جس طرح یہ اتاری گئی تھی، نازل کی گئی تھی؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتابیں ویسی نہیں رہی، ان کے ماننے والوں نے ان میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، بلکہ جس زبان کے اندر وہ کتاب نازل ہوئی تھی آج وہ زبان ہی دنیا سے ختم ہو گئی ہے، وہ زبان بولی ہی نہیں جاتی ہے، اور اس زبان کے اندر کتاب موجود بھی نہیں ہے، دوسرے تراجم ہیں مختلف زبانوں کے اندر۔ اسی طرح اگر ہم ان سے پوچھیں کہ جن مذہبی شخصیات کو تم مانتے ہو، کیا ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی سیرت اور کردار تمہارے پاس محفوظ ہے؟ کیا تم بتا سکتے ہو موسیٰ علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، پہننے کا طریقہ کیا تھا، چلنے کا طریقہ کیا تھا، سونے کا طریقہ کیا تھا، جاگنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری مذہبی شخصیت ہیں، بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سوتے کیسے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جاگتے کیسے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیسے کیا؟ کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتاب بھی محفوظ نہیں، اور ان کی مذہبی شخصیات جو ہیں ان کی سیرت اور کردار وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور محفوظ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، ان کو وقتی طور پر بھیجا گیا تھا، ایک مقررہ وقت تک کے لیے ان کی شریعت تھی، اور جب وہ وقت نکل گیا اس کے بعد اب ان کی شریعت جو ہے وہ چلے گی نہیں، اس لیے اللہ نے اس کو محفوظ بھی نہیں رکھا۔ لیکن ہمیں اللہ نے جو کتاب دی اور جو مذہبی شخصیت دی ہے، کتاب ہے قرآن کریم اور مذہبی شخصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں چیزیں محفوظ ہیں۔
ہماری آسمانی کتاب قرآن کریم جس طرح نازل ہوا تھا، ہم پورے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوئی، ایک نقطے کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اسی طرح اس کے معانی بھی محفوظ ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے، اور اس کے لکھنے کا رسم الخط جو ہے، لکھنے کا طریقہ وہ بھی محفوظ ہے۔ اور کیوں نہ محفوظ ہو، خود اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آج 1450 سال بیت گئے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ایک نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ رات کو آپ حضرات نے تراویح پڑھی، الحمدللہ قرآن پڑھا گیا جی، تو جس طرح نازل ہوا تھا اسی طریقے سے تراویح کے اندر زبانی ہم سن رہے ہیں۔ یہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اور پڑھنے والا ذرا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو پیچھے والا ایک دم اس کو ٹوکتا ہے۔ ایک بڑا بزرگ آدمی، بڑا عالم ہے، وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کسی جگہ اس کو غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹا بچہ 6-7 سال کا جو حافظ قرآن ہے وہ فوراً کہتا ہے جناب آپ نے یہاں غلطی کر دی۔ یہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہے، اس کی ہر ایک چیز محفوظ ہے۔ تو ہم دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں جو کتاب ہمارے پاس ہے من و عن، جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہی آج موجود ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی ہیر پھیر، کوئی تحریف، کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ قیامت تک کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تبدیلی کی کوشش کی، لیکن وہ جس طریقے سے برساتی مینڈک ہوتے ہیں اس طریقے سے ناپید ہو گئے، ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ چند سال پہلے امریکہ کے اندر ایک قرآن تیار کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا فرقان الحق۔ قرآن پاک میں جو جہاد کی آیات ہیں ان کو نکال دیا گیا اور کچھ اپنی طرف سے آگے پیچھے کر کے اس کو جوڑ کے کہا اب اس قرآن کو مسلمان پڑھیں گے۔ بتاؤ کسی نے قبول کیا؟ کسی مسلمان گھر میں آج وہ ہے؟ جی نہیں ہے، اس کا نام ہی نہیں جانتے۔ ابھی میں نے بتایا تب آپ کو پتہ چلا ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ اور جو قرآن پاک کو بدلنے کی طرف چلا وہ خود بدل گیا، خود نکل گیا، قرآن کو تبدیل نہیں کر سکا۔ ابھی چند سال پہلے، وہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، وسیم رضوی وہ اٹھا اور اس نے کہا قرآن پاک کی فلاں فلاں آیات قرآن سے نکال دی جائے، وہ خود ہی اسلام سے نکل گیا۔ قرآن کو کیا بدلتا؟ خود ہی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جو اس میں تبدیلی کرنے کے لیے آئے گا قرآن اس کو خود اپنے سے دور کر دے گا۔ تو ہماری مذہبی کتاب ہم یقین کے ساتھ چڑھتے سورج، جس طرح اس وقت بالکل سورج سر پر ہے، چڑھا ہوا ہے، ہمیں یقین ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب جس طرح نازل ہوئی اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے، ہم پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مذہبی شخصیت، پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے احوال اور حالات جو قرآن نے بیان کیے وہ تو ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے وہ محفوظ ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی سیرت اور کردار وہ محفوظ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک قول، ایک ایک فعل محفوظ ہے، ہمارے پاس موجود ہے، سیرت کی شکل میں، اسی طرح حدیث کی شکل میں، ذخیرہ حدیث اور سیرت کی کتابیں، اس میں پورا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ محفوظ ہے، کوئی ایک بات بھی آپ کی گویا چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ سلام ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نقل کی، یہاں تک کہ وہ باتیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہیں، جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ بھی محفوظ ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعمال کرتے ہیں،
تو میں اپنی خالہ اپنی ماسی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں چلا گیا کہ آج ماسی کے گھر میں رات رہوں گا، اور ارادہ یہ تھا کہ رات کو جاگتا رہوں گا اور دیکھوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے ہیں۔ بت عند میمونہ عند خالتی میمونۃ، کہ میں نے رات گزاری اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں۔ حدیث میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ان سے سونے کے لیے کہا گیا، تکیہ رکھا گیا اور تکیے پر سر رکھ کر یہ سو گئے، اور اس طرح تکیہ تھا لمبا، یہاں سر رکھ کے سو گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے کچھ دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر دریافت کیا بچہ سو گیا؟ تو میری خالہ نے جواب دیا ہاں سو گیا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لیٹ کے یہاں سر رکھا، یہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئی، پھر آپ سو گئے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، بیدار ہو کر آپ نے اپنی آنکھوں کو ملا، دعا پڑھی، اپنے جسم پر ہاتھ پھیرے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا، اور اس کے بعد اٹھے، سامنے مشکیزہ لٹک رہا تھا، اس سے پانی لیا، وضو کیا، وضو کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اٹھا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ویسے ہی میں نے بھی کیا، اور وضو کر کے آ کے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں میرے کان سے پکڑ کے پیچھے کے لیے اشارہ کیا، میں پیچھے چلا گیا، پھر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ دائیں طرف آ جاؤ، میں آپ کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا، مسئلہ بتا دیا۔ اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہو تو اس مقتدی کو دائیں طرف کھڑا ہونا ہے، بائیں طرف نہیں کھڑا ہونا، امام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، دائیں طرف کھڑے ہونا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز سے آپ فارغ ہوئے، فجر کی اذان ہوئی، فجر کی سنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور آپ کو نیند پڑ گئی، یہاں تک کہ کہتے ہیں سمعت خطیتہ و غطیتہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھراٹوں کی آواز سنی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، الصلاۃ جامعہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آ کر آپ نے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سو گئے تھے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے کھراٹے سنے ہیں، پھر آپ نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھا دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے، تم سوتے ہو تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں سوتا ہوں میرا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے میں نے باوضو نماز پڑھائی ہے، بے وضو میں نے نماز نہیں پڑھائی ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں سمعت خطیتہ او غطیتہ، کہ میں نے آپ کے کھراٹے سنے ہیں۔ اب یہ سونے کی حالت میں آپ کا ایک عمل ہے کہ آپ کھراٹے لے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے، ان کھراٹوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو بھی محفوظ کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وضو سے پہلے آپ نے مسواک کی، آپ زبان پر مسواک کر رہے تھے اور اس میں ایک آواز نکل رہی تھی، وہ آواز کیا تھی؟ آ یا او اس طرح کی آواز نکل رہی تھی۔ صحابی روایت بیان کرتا ہے اور ساتھ میں اس آواز کو بھی نقل کرتا ہے، حالانکہ یہ آواز نکالنا کوئی سنت نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے کہ ہم جب مسواک کریں تو اس آواز کو نکالیں، ایسا ہے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صحابی نے آپ کے اس قول کو بھی، اس بات کو بھی نقل کیا جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ تو ہمارے پاس ہمارے نبی کی پوری سیرت موجود ہے اور آپ کے تمام اقوال افعال جو آپ نے کیا، جو کہا، سارا ہمارے پاس موجود ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ جن لوگوں نے ہم تک دین کو روایت کر کے نقل کر کے پہنچایا ہے ان سارے انسانوں کا پورا ریکارڈ موجود ہے، جو راویان حدیث ہیں، جنہوں نے حدیثوں کو بیان کیا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو نقل کیا ہے، ان میں سے ہر آدمی کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔
مثال کے طور پر بخاری شریف میں روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، حدثنا علی المدینی، کہ میرے استاد حضرت علی المدینی نے مجھ سے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھ سے سفیان ابن عیینہ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن دینار نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ کے تمام احوال حالات وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، پورا ریکارڈ، پوری زندگی کا ریکارڈ ان کا موجود ہے۔ اسی طرح امام بخاری کے استاذ آگے ایک راوی ہیں حضرت علی المدینی رحمہ اللہ، ان کا پورا ریکارڈ موجود ہے، کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، زندگی میں کیا کیا، کس طرح کی زندگی گزاری ہے، کبھی نماز تو نہیں چھوڑی، کبھی جھوٹ تو نہیں بولا ہے، یعنی پورا ریکارڈ ان کا موجود ہے، جتنے احوال حالات ہو سکتے ہیں وہ سارے موجود۔ ان کے استاد ہیں حضرت سفیان ابن عیینہ، ان کا پورا ریکارڈ موجود۔ ان کے استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن دینار، ان کا پورا ریکارڈ موجود۔ ان کے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو استاذوں سے وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ پورا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں سلام ہو علماء کرام کو، اس امت کے علماء کو، کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے ان راویان حدیث کا پورا بایو ڈاٹا جو ہے وہ تیار کیا، اور وہ کتنا، 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، 5 لاکھ انسانوں کے احوال زندگی موجود ہیں۔ 5 لاکھ انسانوں کے حالات زندگی وہ موجود ہیں جو راویان حدیث ہیں، جنہوں نے حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ اور پھر ہم تک جو بات پہنچ رہی ہے، پورے یا پورا ایک سلسلہ تو ذہب ہے، ایک سونے کی زنجیر ہے، ایک سند ہے، اس سند کے ذریعے سے ہم حدیث بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں تو میرے استاد ہیں، ان کے استاد ہیں، ان کے استاد ہیں، اسی طرح یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، بیچ میں کہیں پر بھی سلسلہ کٹتا نہیں ہے۔ تو یہ چیز صرف ہمارے پاس ہے اور کسی دین والے کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے پاس وہ دین ہے جس کی بنیادیں ایسی مضبوط ہیں کہ جن کو ہلایا نہیں جا سکتا ہے۔ مذہبی کتاب بھی ہمارے پاس من و عن موجود، اور اسی طرح ہماری جو مذہبی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پورے احوال اور حالات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کے احوال اور حالات ہی کا دوسرا نام ہے سیرت۔ آپ کی جو یہ مجلس ظہر کے بعد کی رکھی گئی ہے، یہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ یہ اس کی بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ کل انشاءاللہ آگے تفصیل سے ہم پڑھیں گے، لیکن ہم کس نیت کے ساتھ سیرت کو سنیں، کس ارادے کے ساتھ بیٹھیں، یہ بات ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہا جائے کہ سیرت تو میرے نبی کی تم پڑھتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، لیکن ترجمانی کسی اور کی کرتے تھے۔ تمہارا اپنا عمل اور کردار کسی اور کی طرح تھا، تم نے آئیڈیل اور نمونہ کسی اور کو بنا رکھا تھا، اور میرے نبی کو تم نے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا۔ سیرت تو پڑھتے رہے، سیرت تو سنتے رہے، لیکن تم پیروی کسی اور کی کرتے رہے۔ اس لیے ہم سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ، سیرت سنیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ سیرت کو اپنائیں گے، اور ہمارے اخلاق اور کردار سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق اور کردار، ہماری شکل و صورت اور سیرت اس سے ظاہر ہونا چاہیے۔ تو سیرت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عمل کی نیت کے ساتھ کہ سیرت کو ہم اپنائیں گے انشاءاللہ، ہے نا، انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا یہاں یہ مل کر بیٹھنا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ ایک سپارہ ہم جن کو پاتے ہیں